اور اس میں مسئلہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ قیامت والے دن اعمال کا وزن کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو، یہاں کلمہ کلام کے معنی میں، کہ دو باتیں ایسی ہیں، دو کلام ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ اور علماء نے لکھا اس کا معنی محبوب قائلها، کہ ان بولوں کو پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ وہ دو بول ایسے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، انسان اللہ کا محبوب بن جائے، اس سے بڑی دنیا میں کوئی دولت اور اس سے بڑا دنیا میں آنے کا کسی بھی مسلمان کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، میرا اللہ مجھ سے پیار کرنے لگ جائے اور اللہ کا مبارک نام زبان پر آ جانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم ایک دفعہ رائے گڑھ میں تھے تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان میں فرمایا کہ میں حضرت جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو ایک صاحب آئے گڑ لے کر آیا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ ایک خاتون نے گڑ بھیجا ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ ساری باتیں کرتا ہے لیکن وہ اماں اماں نہیں کہتا، تو آپ گڑ پہ دم کر دیں، میں اسے کھلا دوں گی، وہ اماں کہنے لگ جائے، میرا بڑا دل کرتا ہے میرا بچہ میرا نام لے، مجھے اماں کہے۔ تو حضرت نے دم کر دیا۔ تو ایسا فرمانے لگے میں حضرت کے پاس ہی تھا، چند دن کے بعد پھر وہ بندہ آ گیا اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا اور کہنے لگا حضرت اسی خاتون نے آپ کے لیے مٹھائی بھیجی ہے۔ وہ کہنے لگی آپ کی بڑی مہربانی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اب میرا بچہ مجھے اماں اماں کہنے لگ گیا۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے فرمایا عبدالوہاب دیکھ ایک بچے نے اماں کہا تو ماں کتنی خوش ہوئی۔ عبدالوہاب سوچ جب بندہ اللہ کہتا ہے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کلمات ہیں یہ بندے کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، اللہ کا مبارک نام زبان پر آ جائے، یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ ایک صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ جی میں آپ نے وظیفہ بتایا، میں نے وہ کافی دن وظیفہ کیا، مجھے تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حد فرمانے لگے اتنے دن اللہ کا مبارک نام تمہاری زبان پر جاری رہا، اس سے بڑا اور کیا فائدہ چاہتے ہو کہ اللہ پاک نے تمہاری زبان کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دو بول ایسے ہیں کہ جو رحمان کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ اب آپ سمجھیں گے بھائی پھر تو بڑا مشکل کام ہوگا جو اتنا اللہ کو محبوب ہے، کہ نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، پڑھو گے تو بوجھ نہیں محسوس ہوگا، کوئی لمبے چوڑے وظائف نہیں تمہیں بتا رہا، بہت چھوٹے اور ہلکے ہیں پڑھنے میں۔ اب دل میں آتا ہے بھائی اگر پڑھنے میں تھوڑے سے ہیں تو پھر ان کا اجر کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، گھبراؤ نہیں، جب قیامت میں اللہ ان کا وزن کریں گے، ان کو تولیں گے، اور یہی امام بخاری ثابت کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو وزن ہوگا، کہ جب اللہ تولیں گے ان بولوں کو تو یہ بہت وزنی ہو جائیں گے اس میزان کے اندر، تو پڑھنے میں ہلکے، وزن میں بہت بھاری اور اللہ کو بڑے محبوب۔ اب وہ کلمات کون سے ہیں؟ دیکھیے ترتیب یوں ہونی چاہیے تھی کہ حضور علیہ السلام پہلے کلمات بتاتے پھر ہمیں یہ بتاتے بھائی یہ بڑے اللہ کو محبوب ہیں، لیکن ترتیب الٹ ہے، خبر پہلے مبتدا بعد میں۔ کیوں؟ اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں تشویق، شوق دلانے کے لیے۔ جیسے کوئی آدمی کہے بھائی میرے پاس ایک ایسی چیز ہے میں تمہیں دکھاؤں گا، تم حیران ہو جاؤ گے، تم نے دیکھی پہلی دفعہ ہوگی، وہ تو پورے نڈالہ خرد میں کسی کے پاس ہوگی بھی نہیں، تو آپ کہیں گے یار چھیتی چھیتی دس نہ کیڑی چیز ہے، یہ شوق دلانا ہے۔ تو حضور نے ہمیں شوق دلایا کہ دو کلمات اللہ کو بڑے محبوب ہیں، پڑھنے میں زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ یا رسول اللہ جلدی سے بتائیے نا وہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے وہ بول جو پڑھنے میں تو ہلکے، ترازو میں
اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں، حالانکہ اور بھی احادیث آ سکتی تھی، کیوں؟ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں، اور ان بچیوں کو بھی جو ابھی فارغ ہو جائیں گی ماشاءاللہ، کہ ہم دنیا کے سمندر میں رہ رہے ہیں اور بڑے بڑے مسائل کا ہم ہر وقت شکار رہتے ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ پاک نے فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ انہوں نے اللہ کی تسبیح کی، اللہ نے ان کو وہاں سے نکال کر نجات عطا فرما دی۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں تم جتنی بھی مصیبتوں کے سمندر میں ہو، بڑے بڑے مسائل کی مچھلیوں کے پیٹ میں گرے ہوئے ہو، گھبراؤ نہیں، تمہیں وظیفہ دے رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو اپنا معمول بنا لو، اللہ تمہاری ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے، ہر مصیبت سے اللہ تمہیں نجات دے دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اور اللہ اس کی برکت سے ساری مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ سب سے درخواست ہے نیت کر لیجئے کہ اپنے روزانہ کے وظائف میں اس کلمے کو بھائی شامل کر لیجئے۔ اب ایک دفعہ سب پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ